حضرات، 4 باتیں آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ آج۔ سب سے پہلے میں کچھ دنیا کا، کچھ زمین کا محل وقوع سامنے رکھ کر آپ کے سامنے پاکستان کی اسٹیبلٹی، استحکام اور اسٹریٹجک یعنی محل وقوع جغرافیائی حالت میں کچھ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد 2 چیزیں بیان کروں گا، اور ان چیزوں کو موجودہ حالات کے ساتھ ترتیب دیتے ہوئے، جس طرح 10 محرم گزری ہے، جس طرح نیا سال آیا ہے، اور جس طرح آزادی کا دن، انڈیپینڈنس کا دن 14 اگست آ رہا ہے، اس لحاظ سے شریعت اسلام کے مطابق یہ ساری چیزیں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آخر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ 10 محرم کا جو میسیج تھا، پیغام تھا، کیا پیغام تھا۔ تو حضرات عزیز وقار، سب سے پہلے ہم پہلی بات کی طرف دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی سیارے ہیں، 9 سیاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سیارہ ایسا بنایا کہ جسے زمین کہا جاتا ہے، جسے ارتھ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی جو یہ کوئی پلیٹو سے تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، باقی سارے سیاروں سے چھوٹا ہے، اور جو سارے سیارے ہیں وہ سب سورج سے چھوٹے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تو یہ سب کچھ آسمان سے چھوٹے سیارے ہیں، لیکن ہم اس چھوٹے سے سیارے، اللہ کے نزدیک چھوٹے سے سیارے کا ذرا ہلکا سا ہم اس میں ذرا گھوم لیں۔ وہ میں آپ کے سامنے ذرا آپ کو گھماتا ہوں کہ یہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے، ہم جب دور سے زمین کو دیکھتے ہیں نا، یعنی زمین کو ایک گلوب کی شکل میں دیا گیا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں، اسے جو انگریزوں کے سائنسدان نے اسے سفیر کہا ہے۔ پھر اس کو جانچنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے اس کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ اس طرح 2 ٹکڑے، گول گلوب کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ اوپر والے حصے کو ہم کیا کہتے ہیں، ہیمیسفیئر، اور نیچے والے کو بھی ہیمیسفیئر۔ وہ نارتھ ہوتا ہے یعنی شمال، اور نیچے جنوب ہوتا ہے۔ پھر اس کو اس طرح بھی اس کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں، مشرق اور مغرب کے۔ یہ اس کو جانچنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ جو زمین ہے، یہ دور سے ہمیں نیلی کیوں دکھائی دیتی ہے؟ اگر ہم دور سے دیکھتے ہیں، جب ہم نے نقشے بنائے ہوئے ہیں، جب ہم فوٹویں دیکھتے ہیں پاکستان کے، دنیا کے میپ کی، تو وہ نیلی نظر آتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز پہ غور کرتے ہیں۔ یہ نیلی کیوں دکھائی دیتی ہے؟ اس میں سب سے زیادہ پانی ہے، یعنی کہ 70% اس کے اندر پانی صرف 30% اس کے اندر لینڈ ہے، یعنی زمین ہے، صرف 30% جس پہ لوگ رہتے ہیں۔ اب اس 30% کی بات کریں گے، 70 کی ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر 30% کے اندر ہی امریکہ ہے، 30% کے اندر ہی چائنا ہے، 30% کے اندر ہی رشیا ہے، 30% کے اندر ہی انڈیا ہے، 30% کے اندر ہی سعودیہ ہے، عرب کی سرزمین ہے۔ اب وہ 30% میں سے اس کو اگر ہم 7 چیزوں کے اندر تقسیم کریں تو اس کے جو مین اس کے جسے بر اعظم کہا جاتا ہے، سب سے پہلے جو بر اعظم ہے وہ ایشیا آتا ہے، پھر دوسرا افریقہ، پھر نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ۔ اگر ہم نارتھ اور ساؤتھ کا اگر ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں نا،
تو ہمارے سامنے سے دیکھیں، نارتھ سامنے، پیچھے ساؤتھ یعنی شمال جنوب، دائیں سائڈ مشرق ہے اور بائیں سائڈ مغرب ہے، ایسٹ اور ویسٹ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کی شیپ بنائی ہے۔ اس لحاظ سے ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ پہلے آتا ہے بڑا، پھر ساؤتھ امریکہ، پھر اس کے بعد انٹارکٹیکا جس میں لوگ نہیں رہ سکتے، اس میں سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں لوگ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد یورپ آتا ہے اور پھر آسٹریلیا ملک آتا ہے۔ اب حضرات ذی وقار، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے اتنے بڑے بڑے صوبے۔ اب ہم بات کریں، اگر امریکہ کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں امریکہ کی یا کینیڈا کی، کہ وہ تو ایک دوسری دنیا ہے۔ وہاں جانے کے لیے 36 گھنٹے جہاز اڑتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین ایک سیارہ، چھوٹا سا سیارہ، اس کا صرف 30% حصہ ہے کہ جس کو ہم پورا گھوم ہی نہیں سکتے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بلند رکھنا چاہیے۔ ہم چھوٹی سی سوچ کے اندر جیتے ہیں، ہم ایک 4 دیواری کی سوچ کے اندر اپنے آپ کو جیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پستی کی طرف جاتے ہیں، یہی وجہ ملک کے اندر استحکام نہیں آتا۔ کیسے آئے استحکام؟ کیسے سمجھ آئے؟ ہماری سوچ ایک محدود ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے، کہ وہ 30% ایک حصے میں، ایک سیارے کے ایک 30% حصے کے اندر اس نے پوری دنیا بنا دی ہے۔ ابھی پانی کی نہیں بات کرے، 70% کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ وہ کہتا ہے انسان کو کہ اس کے مطابق اپنی سوچ کو سوچو۔ اگر ترقی کرنی ہے، اگر آپ کو استحکام چاہیے تو اس کے مطابق اپنی سوچوں کو بلند کرو۔ اور جن لوگوں نے اپنی سوچوں کو بلند کیا تھا، انہوں نے جنہوں نے سوچوں کو بلند کیا تھا، انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت بھی کی تھی۔ ایک وقت تھا اسلام کی پوری دنیا میں حکومت تھی۔ یہ ہماری کمزوریاں تھیں۔ ہمیں آج ہم منائیں گے 14 اگست آئے گے، لیکن کہ ہمیں تو ہمارے طریقے ہی کافروں جیسے ہیں منانے کے، کہ جس طرح وہ 14 اگست مناتے تھے، لیکن ہم نے سوچا نہیں کہ اس کے پیچھے کتنی قربانی، کتنی زیادہ قربانی ہے۔ لوگوں کے گھر بار تباہ ہو گئے۔ میں جن استاد سے پڑھتا ہوں، انہوں نے اپنی بات بنائی، کہتے ہیں کہ میری پھپھو، میرے دادے کا بھائی، اس کے سامنے کاٹ دیا گیا۔ کہتے ہیں میری پھپھو تھی، انہوں نے کیا کیا، ہندوؤں نے، سکھوں نے، جو عورتیں جن کو جمال تھا، ان کو وہ اٹھا لیتے تھے۔ تو وہ اس ڈر کی وجہ سے کہا میری پھپھو نے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے وہ وہاں ہی مر گئی۔ یہ تو ایک کی بات کر رہا ہوں، کئی ایسے واقعات۔ میرے پڑنانا کو علامہ اقبال کے گھر کے باہر یہاں شاہ رخ پہ گولی بجی تھی، حالانکہ 30-35 سال ان کی عمر تھی، جو میرے پڑنانا تھے۔ تو وہ کئی ایسے آپ دیکھیں گے واقعات ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی خون کے ساتھ پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ لیکن ہم نے کہا نہیں، بینڈ بجانے ہیں، ہم نے باجے بجانے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ کیا، ابھی فتح مکہ کی آگے بات کرتے ہیں، فتح مکہ کیا تو کیا کیا تھا؟ اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا، اور اپنی سواری پہ، جس پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھے، اس پہ سجدہ ہوئے تھے، اللہ کی جانب جھک کے فتح کی طرف جا رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فتح کیا تھا بڑے بڑے ملکوں کو، تو ایک ملک پہ جب آپ پہنچے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی بائبل کے اندر، اپنی تورات کے اندر پڑھا تھا کہ ایک وقت آئے گا، وہ شخص فتح کرے گا اس سرزمین کو کہ جس کے کاندھوں پہ اس کے موزے لٹک رہے ہوں گے، اس کا غلام سواری پہ ہوگا اور وہ خود لگام پکڑ کے آ رہا ہوگا۔ اپنے غلام کو بھی اتنا سفر کروایا کہیں اس کا بوجھ میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ لیڈر تو یہ ہوتے ہیں، حاکم تو یہ ہوتے ہیں۔ وہ کیسے لیڈر کہ جو تمہیں خود پھنسا کے وہ درام سکون سے بیٹھے ہوئے؟ وہ کون سے لیڈر ہیں؟ لیڈر تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کہا پورا غلام کو بھی اتنا ہی سفر کروایا جتنا
وہ آپ کے ساتھ سواری لے کے چلتا تھا۔ اب حضرات ذی وقار انہوں نے یہ دیکھ کر آپ کے ہاتھوں میں خود شہر کی سرزمین کی چابیاں دے دی۔ حضرات، اسلام ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے، ہمیں ہماری سوچوں کو اسلام بلند کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو بلند کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ومن اعرض عن ذکری، ایک آیت کا اس کا ترجمہ تو میں 2 جمعے پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن ابھی اس کا ترجمہ نہیں ختم ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشہ ضنکا، اللہ کہتا ہے میں معیشت کو میں تنگ کر دیتا ہوں ان لوگوں کی کہ جو مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کی سوچیں چھوٹی ہیں نا، وہ پھر بیچارے غلام بن کے رہ جاتے ہیں، وہ قومیں غلام بن جاتی ہیں، اور ان قوموں کے خون پسینے کی کمائی کوئی اور لے کے چلے جاتا ہے، پھر ان کو کچھ نہیں ملتا۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ آباد کر دیا، یہ اس کا فضل ہے۔ یہ اتنی بڑی دنیا بنا دی، اس کے نزدیک تو یہ کچھ بھی نہیں۔ اب آپ کے سامنے ابھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 ایسے سمندر بنائے ہیں۔ سمندر، ہم نے تو سمندر دیکھے ہیں، ہم نے تو یہ دریا ہی دیکھے ہیں نا، دریائے چناب دیکھ لیا، دریائے جہلم دیکھ لیا، دریائے راوی دیکھ لیا، ستلج دیکھ لیا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس سرزمین پہ کتنے بڑے سمندر بنا دی۔ سب سے بڑا سمندر جس کا نام پیسیفک اوشن، پیسیفک اس کا نام ہے، وہ سمندر سب سے بڑا، اور وہ سمندر اتنا بڑا سمندر، اتنا گہرا سمندر کہ حضرات ذی وقار مونٹ ایورسٹ کا پتہ ہے، جو سب سے بڑی پہاڑی ہے، جس کی اونچائی 29,000 فیٹ بلندی ہائیسٹ ہے، وہ اگر پیسیفک اوشن کے اندر گرا دی جائے تو وہ ڈوب جائے گی، وہ کنارے تک بھی نہیں پہنچے گی، اتنا گہرا سمندر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر پیسیفک اوشن، پھر آرکٹک اوشن، پھر انڈین اوشن، اللہ تعالیٰ نے اٹلانٹک اوشن، یہ 4 بڑے سمندر ہیں۔ ایک ایسا سمندر ہے جہاں سردی بہت ہے، جو کینیڈا کی طرف، امریکہ کے نارتھ کی طرف بستا ہے، آرکٹک اوشن اس کا نام ہے، جسے آرکٹک کا مشہور یہ بھی ہے، برف باری بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنا کے، پھر ایک جو آپ کے سامنے مزے والی بات رکھنی ہے کہ اللہ نے، ہم پانی پیتے ہیں، ذرا سا پانی، ہمیں پتہ ہے پانی کی تنگی ہے، ہمیں ہدایات ملتی ہیں کہ پانی کو ضائع نہ کرو، کہیں یہ وقت نہ ہو کہ ہمارا پانی ختم ہو جائے گا۔ تو حضرات، اللہ نے جتنا پانی ہمارے لیے رکھا ہے نا، جتنا پانی دنیا کے اندر ہے، ان میں سے 97%، 97% جو پانی ہے نا، وہ سارا نمکین پانی ہے۔ صرف 3% پانی ہے جو پینے والا ہے، اور اس 3% پانی کے اندر بھی 2.24% جو پانی ہے نا، 2.24% پانی وہ گلیشیروں کے اندر جمع ہوا ہے، وہ اللہ نے فریز کر کے رکھ دیا ہے۔ صرف 0.6% پانی، اتنا پانی جس سے ساری دنیا پانی پیتی ہے۔ اللہ ساری دنیا کو پانی پلاتا ہے، جس پانی کو جب چاہے انڈیا چھوڑ دیتا ہے، جس پانی کی وجہ سے سندھ بلوچستان تباہ ہو گیا، جس پانی کی وجہ سے سیلابوں سے لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے۔ وہ کتنا پانی ہے؟ صرف 1% بھی پانی نہیں ہے، 1 کا بھی آدھا پانی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی باتیں، اور یہی باتیں تھیں کہ جب انگریز سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق کی تو انہوں نے اسلام کو بھی قبول کیا، اسلام کو بھی قبول کیا کہ یہ چیزیں تو ممکن نہیں، یہ کیسے کرشمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو حضرات ذی وقار، بڑی اس میں باتیں ہیں، لیکن پھر بھی میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور کتنے سے حصے سے اپنے بندے کو اللہ تبارک و تعالی، جس سے ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ،
اتنے سے حصے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے یہاں محدود کر دیا، اور اسی دنیا کی خاطر جو اللہ کے نزدیک چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سے بھی، اور اسی دنیا کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے اپنی انگلیوں میں اٹھائے گا۔ کسی کو کبھی اللہ تعالیٰ اپنی انگلی پہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کبھی اسے اپنی مٹھی میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو گھمائے گا، اس دن کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ دنیا میں تو تمہاری بڑی حکومتیں چلتی تھی، تمہارا بڑا جبر ظلم چلتا تھا، لیکن آج کا مالک کون ہے یہ ذرا ہمیں بتا دو۔ کون بولنے والا ہے؟ کون بولنے والا ہے؟ کس کی جرت ہے؟ کوئی بولے گا؟ آج جتنے مرضیہ خدا بن جائیں کوئی نہیں بولے گا۔ وعد آئے گی للہ الواحد القہار، جو کہتا تھا نا میں خدا ہوں، وہ آج اس کو زمین کی مٹی نے بھی قبول نہیں کیا۔ دریائے نیل نے اسے باہر پھینک دیا۔ فرعون کو کہتا تھا میں رب ہوں، آج بھی اس کی لاش عبرت کے طور پہ مصر کے ایجپٹ کے جو میوزیم ہے وہاں موجود ہے، کہ لوگ عبرت حاصل کرنے، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو لوگ غرور کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، اپنی رعایا پہ ظلم کرتے ہیں، جو اس کے نیچے ہوتا ہے اس سے زیادتی کرتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ یہ حال کر دیتا ہے۔ پھر بھی ہم اس سے مثال نہیں پکڑتے، ہم سمجھتے نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سوچ کے لیے کہا، ہم اس کو تسلیم ہی کرنے کے لیے تیار نہیں حضرات۔ تو حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے موقع دیے ایسے کہ جس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان سکے، دنیا میں زندگی گزار سکے اور دنیا کے اندر استحکام لا سکے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ملک کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ملک عطا کیا ہے، کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں کہنی ضروری اس لیے ہیں۔ ابھی 14 اگست بھی آئے گی، ٹھیک ہے، انڈیپینڈنس ڈے جسے منایا جاتا ہے، 14 اگست کا دن ہے۔ تو اکثر ہم جب اپنی سیاست کی خاطر، اپنی پارٹی کی خاطر جب ہم بحث کرتے ہیں نا، تو پھر ہم بحث کرتے کرتے نا یہاں تک پہنچ جاتے ہیں ملک ہو جانا تباہ۔ ہم نہیں رکتے، جب یہ زبان چلتی ہے تو بہت آگے تک نکل جاتی۔ اسی وجہ تو کہا نا کہ جو بندہ اپنی زبان کی یا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا نا، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہماری زبان جب چلتی ہے ہم پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں اپنی پارٹیوں کی خاطر، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ملک عطا کیا نا، اس کا جو جغرافیائی محل وقوع ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط ترین بنا دی۔ کوئی چاہ کے بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اس کے سامنے کی طرف دیکھیں، نارتھ کی طرف دیکھیں اس کے، تو اس کے ساتھ دنیا کی میجر پاور جس کا نام چائنا ہے وہ ہے، جس کے ساتھ 900 کلومیٹر بارڈر شیئر ہے پاکستان کا۔ اور اگر اس نارتھ ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف جائیں تو یہ سارا انڈیا ہے، انڈیا ہے، جس میں 1650 کلومیٹر بارڈر پاکستان کا اس کے ساتھ شیئر ہے۔ اور پیچھے کی طرف ایران ہے، جسے ہم کہتے ہیں جو جنوب کی طرف کیا ہے، ایران ہے، اور پاکستان کے مغرب میں افغانستان ہے۔ تو اس کا محل وقوع قوت طاقت کے لحاظ سے، پساج کے حوالے سے، ٹریڈ روٹس کے حوالے سے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو بہت مضبوط ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو ریلیشن ہے رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ الحمدللہ ملک کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ اب حضرات ذی وقار، آخری بات جو آپ کے دوست گزار کرنی ہے، ابھی باتیں تو بڑی ہیں لیکن میں اس پہ تفصیل نہیں جاؤں گا، پھر انشاءاللہ کسی دن کسی موضوع کے اندر اسے بیان کریں گے۔ آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ تھی کہ 10 محرم الحرام تو گزر گئی ہے، لیکن ہم نے اس کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ اگر تو ہم اس سے سیریس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ
اس دن کو اس وجہ سے اس کا روزہ رکھا جاتا ہے. کئی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید بعد میں جو واقعہ ہوا ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یا ان کے گھر والوں کی شہادت کا واقعہ، شاید اس وجہ سے روزہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ نہیں، بلکہ یہ روزہ اس وجہ سے رکھا جاتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے جو لوگ غلام تھے، جو کتنے سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے فرعون نے ان کو غلام بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس غلامی سے ان کو نجات دی تھی. یہ کوئی چھوٹا دن نہیں ہے 10 محرم کا دن، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غارت کیا تھا کہ جسے وہ غارت کرنا بڑا مشکل تھا، جو اتنا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور اس کے جبر اور ظلم کی انتہا تھی کہ لوگوں کے بچوں کو، تو آپ کو پتہ ہے لوگوں کے بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دن شکست دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور اس خوشی میں بعد میں کئی سو سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. جب پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی خوشی مناتے ہیں، حالانکہ وہ تو ہے ہی نہیں قریب، انہوں نے تو ویسے ہی اپنے نبی کے ساتھ غداری کی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ایک اور روزہ ساتھ ملا کے رکھیں گے، کیونکہ ہم ان کی مشابہت نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کی مخالفت کریں گے، تو اس لیے اس دن کا روزہ ہے. اب حضرات ذی وقار، اس دن کو ہم نے کیا سمجھا کہ ہم نے اس دن کو یہ سمجھ لیا کہ یہ دن چھریاں مارنے کا دن ہے، یہ دن اپنے آپ پر ظلم کرنے کا دن ہے. حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس دن ظلم کو ختم کر دی. فرمایا محرم الحرام کے مہینے میں خون کو تو ویسے ہی ختم کر دی. اس دن کو ہم نے سمجھا کہ نہیں، یہ نیاز، نظر و نیاز بانٹنے کا دن ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمیں حضرت حسین کا غم ہے، اور دوسری طرف ہم اسی غم کے اندر حلوے کھاتے ہیں، اسی غم کے اندر ہم چاول کھاتے ہیں. دیکھو کہ چاول ہوتے ہی بڑے شاندار ہیں، تو انہوں نے کھانے کا بہانہ بنا لیا ہوا ہے اسی مہینے کو. حالانکہ اس مہینے میں ایک طرف تو ہم نے یہ کہا، لیکن اس دن کو آپ سمجھے نا کہ یہ دن کس لیے. 10 محرم الحرام کا دن ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اب خوشی اس طرح ظاہر نہیں کی جاتی. ظاہری بات ہے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ جو ظلم و زیادتی اس وقت کے ظالم اور جابر بادشاہوں نے کی، اس وجہ سے لوگ پھر اس میں خاموشی اختیار کر جاتے ہیں فتنے سے بچنے کے لیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حضرات، استحکام کے حوالے سے بات کرنی تھی. دو چار جو منٹ ہے اس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا استحکام کیسے آئے گا، ملک کے اندر اسٹیبلٹی کیسے آئے گی، امن کیسے آئے گا، پیس کیسے آئے گا. کیوں یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے باوجود لوٹ مار کیوں ہو رہی ہے، کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. جس طرح دیکھیں غریب نیچے سے نیچے گرتا جا رہا ہے اور امیر اوپر سے اوپر آ رہا ہے. تو حالات کیا ہیں، استحکام ہمیں کیسے ممکن ہے. تو حضرات ذی وقار، واضح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت جس کو میں نے شروع میں پڑھی ہے کہ کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ. اللہ نے دوسرا مقام قرآن کا یہ کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اللہ تعالیٰ معیشت کو، اللہ تعالیٰ امن کو اللہ تعالیٰ کیوں تنگ کر دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ معیشت کی تنگ ہے. اس پہ صرف 2 چیزیں جو ہمیں یاد ہونی چاہیے. پہلے خطبے میں اس لیے بات نہیں کی کیونکہ بات لمبی ہو جانی تھی، وقت نکل جانا تھا، اس لیے دوسرے خطبے میں اس کو ایک علیحدہ طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا کہ 2 چیزیں
اگر ہم یہ اپنا لیں گے نا تو ہمیں امن مل جائے گا، سکون مل جائے گا، ہماری معیشت اللہ تعالیٰ درست کر دے. اور وہ بھی دو چیزیں جو حدیث سے ملتی ہیں، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں. پہلی چیز وہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے دو چیزوں، باقی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن دو مین چیزیں تھیں جن کا آپ نے اعلان کیا تھا. اگر ہم بھی 14 اگست کے دن، پاکستان کے آزادی کے دن اس دو چیزوں کو سامنے رکھ دیں گے نا تو ہمیں امن بھی مل جائے گا، سکون بھی مل جائے گا، استحکام بھی مل جائے گا، ہماری معیشت بھی اللہ تعالیٰ درست کر دے گا. پہلی چیز شرک و بدعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو اس وقت توڑ دیا تھا. کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر جو بت 360 رکھے تھے ان کو توڑا تھا. ہم بھی بت توڑ سکتے ہیں. ہم اپنے بت سے لے کے، اپنی ذات کے بت سے لے کے، اپنے تکبر والے بت سے لے کے، اپنے غرور والے بت سے لے کے آخر تک جو ہم نے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں ان کو توڑ دیں. کوئی سیاسی شکل میں ہو، کوئی پیر کی شکل میں ہو، کوئی مولوی کی شکل میں ہو، کوئی سیاستدان کی شکل میں، خدا ان سب کو توڑ دو. توڑنے سے مراد ہے کہ ان کا احترام سب کچھ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی کو خدا مان لے کہ اللہ تو ہمارا حاکم ہے. یہ ہے ہی نہیں، ہم نے خدا بنا رکھے، ہم اللہ کے سوا جھک رہے ہیں. تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا جو سابق وزیر اعظم ہے سر عام جا کے قبر پہ سجدہ کر رہے. پہلے بھی کیا تھا تو ان سے پوچھا تھا کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں میں نے ان کی تحریک کو پڑھا، میں نے ان کے بارے میں پڑھا، ان کی سیرت کو پڑھا، اس لیے سجدہ احتراماً کر رہا ہوں. حالانکہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تعظیماً سجدہ حرام کر دیا. شرک اتنا بڑا، جس بندے نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے بھی سجدہ کرنا. ہم بھی ایسے ہی ہیں، وہ اپنی جگہ میں ہوگا لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سب نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے ہیں. ہم اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہیں. اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا پرچار فتح مکہ کے لیا تھا. ہمیں ملک کس لیے لیا تھا؟ ہم نے یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ اس کی صرف ایک ریزن تھی. کوئی نظام نہیں تھا چاہتے. کون چاہتا تھا اپنی لیڈری یا کوئی چاہتا تھا اپنی پارٹی کی؟ نہیں. پاکستان صرف اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست مل سکے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. ہندو آج بھی دیکھ لیں، جہاں زیادہ ہندو وہاں مسلمانوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں. تو پاکستان کا مقصد کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. لیکن پھر اگر اس مقصد کے باوجود حاصل کر کے ملک ہم نے شرک و بدعت کرنی ہے، ہم نے جا کے اپنے سر کو کسی قبر پہ جھکانا ہے، کسی اور کے آگے جھکانا ہے، کوئی ہمارا لیڈر ہو یا کوئی ہمارا دین کی شکل میں کوئی بزرگ ہو، ہم نے اس کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے، تو پھر استحکام نہیں ممکن. پھر استحکام کیسے آئے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. میں ان لوگوں کی معیشت کو، ان لوگوں کی معیشت کو زنکا تنگ کر دیتا ہوں. اور پھر کیا کہا؟ کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن اللہ. اللہ تعالیٰ اس ملک کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اس کے حکم کا، اس کے اذن کا انکار کر دیتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس قوم کو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، جس کی اگلی تفسیر پہلے خطبے میں بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت والے دن اللہ ان کو اندھا کر دے گا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے امن کیوں نہیں آتا؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہم امن کیوں نہیں آ رہا؟ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، خطبہ تو پڑھتے ہیں، جمعہ تو پڑھتے ہیں، بچوں کو حفظ بھی کراتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم تسبیح بھی پھیرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر امن کیوں نہیں آ رہا؟ ہمارے ملک کے اندر کیوں ہماری معیشت کمزور ہو گئی ہے؟ کیوں ہمارا سب کچھ ہمارے حکمران کھا جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ اللہ کہتا ہے، اللہ کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا. تو نے میرے حکم کو چھوڑ دیا تھا، تو میری جگہ کسی اور کے آگے جھکا. جا میں نے تجھے جھکا دیا، میں نے تمہیں اندھا ہی کر دیا.
دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سودی نظام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا تھا، لیکن ہمارے ملک کے اندر سودی نظام کوئی بند نہیں ہے، سرعام کیا جاتا ہے۔ جو بھی حاکم آیا کسی نے بھی یہ نہیں کہتا کہ سود کے بارے میں بات کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو 4 سال بھی پورے نہیں نکالنے دیتا، وہ چلا جاتا ہے۔ آپ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، میں کسی کو کرتا ہوں گا، لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کا، جو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر اسٹیبلٹی کو بھی لے کے آئے گا، استحکام کو بھی لے کے آئے گا، پیس کو، امن کو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے گا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، جب حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی تنہا آئی تھی، تو اس کے کوئی بھی اسے کوئی نقصان نہیں تھا پہنچا۔ جوان عورت آئی ہے لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آج جوان عورت جا ہی نہیں سکتی۔ آج اگر جوان عورت ایک دفتر میں کام کرنے سے اسے روکا جاتا ہے، کس لیے روکا جاتا ہے؟ کہ وہ اکیلی کام نہ کرے، کیوں؟ اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ایسے بدبخت ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمارے اندر ایسے شیاطین پیدا ہو چکے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امن و امان کے گہوارہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کو تسلیم کریں، اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکیں، اور سود کا، حرام کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے برکت سے استحکام کا، امن کا ملک کو گہوارہ بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، انشاءاللہ صحیح طرح آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسجد کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، خصوصاً آپ کا بھی شکریہ اور عبید بھائی کا بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔